اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، 55، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ثابت و راسخ کر دے گا اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس آیت کا ایک پس منظر بھی جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو حق کی دعوت دینے شروع کی اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور دشمنی پر اتر آئے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ کمزور تھے۔ اب جو کمزور لوگ بیچارے ایمان لائے ہیں وہ پریشان حال ہیں، پھر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم اس زمین سے ہجرت کر جاؤ۔ جب وہاں پر رہنا تنگ کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ، چنانچہ مسلمان مدینے آ گئے ہجرت کر کے۔ اب جب آپ مدینے میں آ گئے تو یہاں پر بھی ان مکے کے لوگوں نے بڑی ریشہ دوانیاں کی اور یہاں کے لوگوں کو بہت آمادہ کیا کہ کیسے تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، ان کو اپنے یہاں سے نکال باہر کرو، ورنہ ہم آئیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پورے مدینے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہاں کے جو یہودی قبائل تھے وہ بھی ان مکے والوں سے مل گئے۔ تو چنانچہ ایک ایسا دور تھا مسلمانوں کے اوپر کہ جب کہ ان کے اوپر خوف طاری تھا، ہراس طاری تھا، ان کی تعداد بہت کم تھی، اور ہر وقت یہ ڈر تھا کہ یہ باہر نکلیں گے اور لوگ انہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، پریشان کریں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، اور مسلمانوں کو کے لیے لوگ گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے کہ یہ باہر نکلے اور اکیلے میں پائیں تو انہیں ماریں اور انہیں سزا دیں، اور پکڑ پکڑ کر انہیں کہیں کہ نہیں، تم جیسے پہلے دین میں تھے اس میں واپس جاؤ اور اس جو دین کو تم نے اختیار کر رکھا ہے اسے چھوڑ دو۔ مگر اسلام کا اور ایمان کا جو ایک نشہ ہے، ایک جو طاقت ہے ایمان کی، جو رگوں پے میں جب سرایت ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر نہیں نکلتی ہے۔ ایک انسان جس نے اندھیرے کو دیکھا ہو اور اس کے بعد اسے روشنی مل جائے تو اسے بڑی قدر ہوتی ہے، پھر وہ اس اندھیرے کی طرف واپس جانا نہیں چاہتا۔ لہذا انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، ایک اللہ کی طرف آنا چاہتی ہے، مگر جب وہ ان اندھیروں میں گرفتار ہے، اب اس کے بعد جب اسے حق مل جاتا ہے، نور مل جاتا ہے، توحید کی دولت مل جاتی ہے، اور پھر وہ ان اندھیروں سے نکل کر اس روشنی میں آ جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تم پھر اندھیرے میں جاؤ، تو وہ تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، مگر وہ اس دین میں جانا جس دین میں وہ پہلے تھا، ان اندھیروں میں جانا، ان تاریکیوں میں جانا، ان ظلمت و شرک اور کفر میں جانا وہ دوبارہ پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ مومنین کا یہی معاملہ رہا کہ وہ بالکل راسخ رہے، ثابت قدم رہے، اور اللہ نے ان پر بڑی عنایات کی۔ مگر منافقوں کا بھی ایک گروہ مدینے کے اندر پیدا ہو گیا تھا جو اس لیے ایمان لایا تھا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اندر سے وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پہلے تو ایمان کی وضاحت فرمائی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو تم ایمان لائے ہو یہ اس طرح سے ایمان لا کر کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، باقی کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہو۔ تم مسلمانوں کو، اللہ کو، اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اپنا ایمان لا کر، مگر تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور اس کے بعد جو یہ باتیں بیان کی گئی، یہاں پر بڑا اصول بیان کر دیا گیا اور طریقہ بیان کر دیا گیا کہ یہ امت مسلمہ، یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تاکہ وہ
اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے، ہر قسم کے ظلم کا انکار کرے، غلط چیزوں کا انکار کرے، باطل کا رد کرے، باطل کا انکار کرے، اپنی زندگی کو نہایت صاف شفاف پاک بنائے، غلط کاریوں میں بلحوثیوں میں مبتلا بالکل نہ ہو۔ لہٰذا یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو یہ بتائے کہ اس کے عمل کرنے میں کیا فائدہ ہے، اللہ کی جنت کی طرف بلائے، اس کے دوزخ سے لوگوں کو ڈرائے، اس کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم دین ایمان پر قائم رہو گے اور اپنے اندر سے کفر اور شرک کو الگ کرو گے، ایمانی زندگی گزارو گے اور عمل صالح اختیار کرو گے، نیک عمل کا مظاہرہ کرو گے، تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی ایسی رحمتیں نازل ہوں گی، اس طرح کی رحمتیں نازل ہوں گی کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، تمہارا دین راسخ ہو جائے گا، تمہیں بلندیاں عطا ہوں گی، تمہیں عظمتیں ملیں گی۔ اور اللہ نے اس سے پہلے بھی کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو تم دیکھو، بنی اسرائیل کو کیسا نوازا اللہ نے۔ حضرت داؤد اور سلیمان کے عہد کو دیکھو، کس طرح وہ عہد زرعی کہلاتا ہے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اللہ نے کیسے انہیں غلبہ عطا کیا، کیسے انہیں تمکنت عطا فرمائی، کیسے اقتدار اور سلطنت اور حکمرانی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا، تو اللہ نے انہیں زمین میں بالکل ذلیل کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ غور کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی جو ابتدائی تاریخ رہی ہے، جو دور رہا ہے، جہاں پر وہ ثابت قدم تھے اور جہاں پر ایمان اور عمل صالح سے مزین تھے، ان کی زندگی کے اندر توحید تھی، ان کی زندگی کے اندر نیکیاں تھیں، ان کی زندگی کے اندر دنیا پرستی، زر پرستی بالکل نہیں تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے روم اور ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، دنیا کا تہائی حصہ فتح ہو گیا، ان کی سلطنت آگے بڑھتی چلی گئی اور لوگوں پر انہیں اقتدار رہا۔ وہ عدل و انصاف کی دعوت دیتے تھے، سچائی کی دعوت دیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، جب انہوں نے حکمرانی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم حکمراں ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دولت اکٹھا کریں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں پر حکومت کریں، کسی کو ذلیل کریں، کسی کو رسوا کریں، کسی کو دولت سے نوازیں۔ جب ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا تو پھر اللہ نے ان سے حکومت چھین لی کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ اس منصب پر بیٹھ سکو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کو عزت دی جائے، تم کو سربلندی دی جائے۔ تمہارا معاملہ پھر وہی ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا کہ پہلے ان کو حکمرانی دی گئی اور حکومت دی گئی، مگر اس کے بعد جب وہ اس کے لائق نہ رہے تو ان کو اس سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں زمین پر ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر، اس آیت نمبر 55 میں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ لکھا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وعدہ ہے ایمان والوں سے، جو تمہارے اندر جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ منکم کی قید اس لیے لگا دی کہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں، جو منافق بن کر سامنے آئے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، ان کی زندگی نیکیوں سے مزین ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی حکمرانی ہے، ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو جن کی زندگیاں عمل سے عبارت ہیں، جن کی زندگیاں صرف زبانی جمع خرچ میں نہیں گزرتی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جب انہیں شریعت پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر کے اندر وضاحت کی گئی تھی۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ فرماتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، اس میں جو لام ہے یہ لام تاکید کا کہلاتا ہے، یعنی یقیناً، اور اس کے بعد اس میں یہ بانون ثقیلہ کہلاتا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بے ضرور، حتمی طور پر لازم ہے یہ کہ اللہ یہ کر کے رہے گا کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل کے دور کو یاد کرو، اللہ رب العزت مومنین کے سامنے وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح سے اپنی زندگیاں انہوں نے مزین کی، ہم نے ان کو بلندیاں عطا کی،
سربلندی عطا کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی. جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی تھی. یہ فضیلت کس لیے تھی؟ یہ بلندی، یہ سربلندی، یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ جاہ، یہ حشمت کس لیے تھی؟ یہ اس لیے تھی کیونکہ ان کے دل ایمان سے مزین تھے اور ان کی زندگیاں عمل سے عبارت تھی. وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ نیکیاں کرنے والے لوگ تھے، تقوی کی راہ اختیار کرنے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، انصاف کرنے والے لوگ تھے، عدل اور انصاف کو قائم رکھنے والے لوگ تھے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو وہ ثابت کر دے گا، اس کے قدم مضبوط کر دے گا، اس کی جڑیں گہری طور پر جما دے گا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یعنی یہ دین کون سا پسندیدہ ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے اسلام کو دین بنا کر میں اس پر راضی ہو گیا. تو اب یہ دین جس پر اللہ راضی ہو گیا، جو دین اللہ نے عطا کر دیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دین کو تمہارے لیے اس کے پیروں کو مضبوط کر دیں گے، اس کی جڑوں کو گہری کر دیں گے، اور تمہارے لیے اس دین کو ثابت کر دیں گے، راسخ کر دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد، ہراس کے بعد، آج تمہارے اوپر خوف کی فضا طاری ہے، آج تمہارے اوپر ڈر ہے، آج تمہیں خوف لگتا ہے، گھر سے نکلتے ہو تو ہتھیار لے کر نکلتے ہو کہ کہیں تمہیں کوئی قتل نہ کر دے، کہیں کوئی تمہیں مار نہ دے. جب تم صبح کو گھر سے نکلتے ہو تو تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم شام کو زندہ اپنے گھر واپس بھی آئیں گے یا کفار ہماری گردن اڑا دیں گے. یہ آج ایک خوف کی فضا طاری ہے تمہارے اوپر، منافقین کی سازشوں کا ڈر ہے تمہیں. تو یہ جو خوف اور ہراس کی فضا ہے، تم اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے عمل سے اپنی زندگی کو عبارت کرو، تمہیں ہم امن و امان عطا کر دیں گے، تمہیں سکون میسر آ جائے گا، اطمینان میسر آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو وہ تمکنت عطا فرمائی کہ ایک عورت بھی نکل جاتی تھی بڑے دور سے اپنے سامان کو لے کر، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنے مال کو لے کر نکلتے تھے، اپنی دکانوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ جاتے تھے، کوئی ان کے مال کو لینے والا نہ تھا، کوئی ان کے سامان کو لینے والا نہ تھا، کوئی ان کی دولت کو ہتھیانے والا نہ تھا. اب وہ خوف کی فضائیں ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے یہ جو خوف ہے جو تمہارے اوپر طاری ہے، خوف و ہراس، اس خوف و ہراس کے بعد تمہیں امن عطا کر دے گا. یہ ساری باتیں ہیں لیکن ایک شرط ہے، اس کے ساتھ میں شرط بتائی گئی. تمہیں زمین پر خلافت ملے گی، سربلندی ملے گی. خلافت ایک ہے، مطلب تمہیں سربلندی، تمہیں عزت، تمہیں بلندیاں، تمہیں عظمتیں عطا ہوں گی. تمہارا دین مضبوط ہو جائے گا اور اس کے قدم بالکل جم جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. اس سے تمہیں ڈر نہ رہے گا کہ اس دین کی وجہ سے کوئی خوف ہو جائے، اور تمہارے جو خوف طاری ہے یہ خوف ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، امن و امان کی فضائیں پھیل جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی، یہ سارے کے سارے لوگ میری عبادت کریں، یہ مومنین میری عبادت کریں. ان کے اندر جو منافقین آ گئے ہیں یہ اپنے نفاق سے باز آئے. لا یشرکون بی شیء، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ذرا غور کر کے دیکھیں کہ بات تو مسلمانوں سے ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اتارنے والا ہے، قرآن پاک کو اتارنے والا ہے، 23 سال کے عرصے میں اتارنے والا ہے. وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آگے چل کر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. جب یہ صحابہ کی جماعت گزر جائے گی، تابعین کی بھی جماعت گزر جائے گی، یہ تابعین کی بھی جماعتیں جب گزرنے لگیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. پھر ایک ایسا دور مسلمانوں کا آئے گا کہ ہوں گے تو مسلمان اپنی زبان سے اقرار کرنے والے اللہ کا اور اس کے رسول کے رسالت کا، مگر ان کی زندگیوں میں اللہ اور رسول کے احکامات نہیں ہوں گے. ان کی زندگیاں بالکل بدعملی کی زندگیاں ہوں گی، گناہوں کی زندگیاں ہوں گی، جرائم کی ہوں گی، کفر کی ہوں گی، شرک کی ہوں گی.
آپ حیرت کریں گے کہ ایک مسلمان کفر کیسے کر سکتا ہے، ایک مسلمان شرک کیسے کر سکتا ہے. لیکن فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ قبیلے، یہ دوس کی جو خواتین ہیں، یہ بتوں کے آگے اپنے سرینوں کو رگڑنے نہ لگے، یہاں تک کہ ایک قبائل ان میں سے ایسے ہوں گے جو مشرکین سے جا ملیں گے. تو شرک اس امت کے اندر آئے گا اور لوگ مبتلا شرک ہوں گے، اور جب یہ شرک ان کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ اللہ کا جو وعدہ ہے، یہ وعدہ ان پر سے ختم ہو جائے گا. پھر یہ عظمتیں اور عزتیں ان کے لیے باقی نہ رہیں گی. یہ سب توحید کے ساتھ وابستہ ہیں. توحید نہیں ہے تو پھر عظمتیں اور عزتیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی سب ختم ہو جائیں گی. یہ توحید، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. یہ توحید کا جان لینا، یہ علوم کا جان لینا ہے. توحید کا جان لینا اپنے نفس کو جان لینا ہے. توحید کا جان لینا اس کائنات کے راز کو پا لینا ہے. توحید کا جان لینا اس پوری خلق کو اور مقصد خلق کو جان لینا ہے. اپنے آپ سے واقف ہو جانا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہو جانا ہے. لہذا توحید کو سمجھنا چاہیے. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، شرک کیسے آتا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے کیسے شرک کی وضاحت کی ہے، کس کس طرح سے اس کو منع کیا ہے اور کس طرح سے اس سے پناہ مانگی ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ سارے وعدے تمہارے لیے پورے ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرنے والے ہوں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنے والے ہوں. اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو بس یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی. روم اور ایران کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مشرق و مغرب کے ممالک فتح کر لیے انہوں نے، بہت سارے علاقے ان کے زیر سلطنت آ گئے. مگر جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا، تو اللہ نے وہ چھین بھی لیا. تو اس آیت کو بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور توحید پر قائم رہنے کی اور شرک سے دور رہنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.